العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ويستقبل بهما القبلة لأن النازل من السماء أذن مستقبل القبلة، ولو ترك الاستقبال جاز لحصول المقصود ويكره لمخالفة السنة، ويحول وجهه للصلاة والفلاح يمنة ويسرة لأنه خطاب للقوم فيواجههم، وإن استدار في صومعته فحسن، ومراده إذا لم يستطع تحول الوجه يمينا وشمالا مع ثبات قدميه مكانهما كما هو السنة بأن كانت الصومعة متسعة، فأما من غير حاجة فلا. اور اذان و اقامت میں استقبال قبلہ کرے، اس لیے کہ آسمان سے اترنے والے فرشتے نے قبلہ رو ہو کر ہی اذان دی تھی، اور اگر استقبال کو ترک کر دیا تو بھی جائز ہے، اس لیے کہ مقصود حاصل ہوگا، البتہ سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے مکروہ ہے. اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے وقت مؤذن دائیں بائیں جانب اپنا چہرہ پھیرے، کیونکہ یہ قوم سے خطاب ہے، لہذا مؤذن ان کی مواجہت کرے. اور اگر مؤذن اپنے صومعہ میں گھوم جائے تو یہ بھی اچھا ہے، اور اس سے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ جب سنت طریقے کے مطابق دونوں قدموں کو اپنی جگہ جمائے رکھنے کے ساتھ دائیں بائیں جانب چہرہ پھیرنا ممکن نہ ہو تو صومعہ میں گھوم جائے، بئیں طور کہ صومعہ کشادہ ہو، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا اچھا نہیں ہے. اذان کی سنتیں. صورت مسئلہ یہ ہے کہ مؤذن کے لیے اذان و اقامت میں قبلہ رخ منہ کرنا بھی مسنون ہے، کیونکہ آسمان سے نازل ہونے والے فرشتے نے قبلہ رخ ہو کر اذان دی تھی، اور اس باب میں عمل کا دار و مدار اسی فرشتے کے فعل پر ہے، لہذا جو اس نے کیا ہے وہ دیگر مؤذنین کے لیے بھی حجت ہے. اور یہ عمل چونکہ مسنون ہے، اس لیے اگر کسی نے استقبال قبلہ ترک کر دیا تو جائز تو ہے، لیکن مخالفت سنت کی وجہ سے مکروہ ہے. جائز اس لیے ہے کہ اذان کا مقصد اعلان اور اعلام ہے، اور ترک استقبال اس سے مانع نہیں ہے، کیونکہ استقبال قبلہ کے بغیر بھی یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے. البتہ مؤذن اذان میں جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کلمات پر پہنچے تو دائیں بائیں جانب اپنے چہرے کو گھمائے، یعنی حی علی الصلاۃ میں دائیں طرف اور حی علی الفلاح میں بائیں طرف گھمائے، کیونکہ ان کلمات سے وہ قوم سے خطاب کرتا ہے، لہذا ان کی مواجہت ضروری ہے تاکہ اعلیٰ وجہ الکمال خطاب ہو جائے اور کما حقہ پیغام خداوندی پہنچایا جا سکے. وَإِنْ اسْتَدَارَ، اس کا حاصل یہ ہے کہ پہلے زمانے میں مائک وغیرہ کا نظم نہیں تھا، اور مؤذن بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اذان کہتا تھا. یہ جگہ عام طور پر میناروں کی طرح بنی ہوئی ہوتی تھی، اس میں آواز گونجتی تھی، اس لیے اذان کے لیے اس طرح کا نظم کیا جاتا تھا، اور اس جگہ کو عربی میں صومعہ کہا جاتا ہے. اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر پہنچتا تھا تو اسی صومعہ میں لگے ہوئے جھرونکوں سے اپنا سر نکال کر یہ کلمات ادا کرتا تھا. جھرونکوں سے اپنا سر نکال کر یہ کلمات ادا کرتا تھا تاکہ پوری کی پوری آواز باہر تک پہنچ جائے. جب صومعہ چھوٹا ہوتا ہے تب تو بآسانی اس کے جھروکے اور موکھلے سے
سر نکال کر باہر تک آواز پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن اگر صومعہ کشادہ ہو اور اپنی جگہ کھڑے ہو کر مؤذن کے لیے آواز پہنچانا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت صومعہ کے اندر ہی دائیں بائیں جانب چہرہ گھما لینا کافی ہے، اور یہی طریقہ مستحسن ہے۔ لیکن اگر اپنی جگہ کھڑے ہو کر صومعہ کے جھروکوں سے سر نکال کر آواز پہنچانا ممکن ہو تو پھر صومعہ میں گھومنا مستحسن نہیں ہے۔ واضح رہے کہ صومعہ کے کشادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب صومعہ کشادہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے جھروکے اور موکھلے دور ہو گئے، اور اپنی جگہ کھڑے کھڑے مؤذن کو صومعہ سے سر نکالنا ممکن نہ ہوگا۔ ہدایہ کی عبارت و ان استدارہ سے آخر تک کا یہی مفہوم ہے۔ وَالْأَفْضَلُ لِلْمُؤَذِّنِ أَن يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ بِذَلِكَ أَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِلَالًا وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ فَحَسَنٌ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ نَسْلِيَّةٍ۔ اور مؤذن کے لیے افضل یہ ہے کہ اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں داخل کر لے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اسی کا حکم دیا تھا، اور اس لیے بھی کہ یہ طریقہ اعلام میں زیادہ کامل ہے، اور اگر مؤذن نے ایسا نہیں کیا تب بھی اچھا کیا، کیونکہ یہ اصلی سنت نہیں ہے۔ اذان کے مستحبات۔ مسئلہ یہ ہے کہ مؤذن کے لیے اذان دیتے وقت تو اپنی سبابہ والی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں داخل کر کے اذان دینا افضل اور بہتر ہے۔ اس کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس چیز کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بلالا ان يدخل اصبعيه في اذنيه وقال انه ارفع لصوتك، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کانوں میں انگلیاں داخل کرنے کا حکم دیا اور یوں فرمایا کہ یہ عمل تمہاری آواز کو اور بھی زیادہ بلند کرنے والا ہے۔ انه ارفع لصوتك، یہ عمل تمہاری آواز کو اور بھی زیادہ بلند کرنے والا ہے۔ اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اذان کا مقصد اعلام ہے، اور چونکہ کانوں میں انگلیاں داخل کرنے سے کامل طور پر اعلام حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ عمل بہتر ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، فرماتے ہیں کہ اگر مؤذن نے یہ عمل نہیں کیا اور کانوں میں انگلیاں داخل کیے بغیر ہی اس نے اذان کہہ دی تو فَحَسَنٌ، اس کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ یہ عمل اچھا ہے، کیونکہ ادخال اصبعین کوئی اصلی سنت نہیں ہے۔ لیکن صاحب عنایہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ فحسن کا فاعل ترک ادخال نہیں ہے اور نہ ہی تارک ہے، بلکہ اس کا فاعل اذان ہے، یعنی ادخال اصبع کے ساتھ اذان کہنا احسن ہے اور بدون ادخال کے حسن ہے۔ اور ترک وغیرہ کو اس کا فاعل اس لیے نہیں قرار دیا جا سکتا کہ اگرچہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کی حدیث میں ادخال اصبع کا ذکر نہیں ہے، مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اس کا حکم دیا تھا، اس لیے یہ عمل سر اور آنکھوں پر بٹھایا جائے گا، اور کسی بھی حال میں اس کا ترک حسن نہیں ہوگا۔ والترتیب فی الفجر حی علی الصلاح حی علی الفلاح مرتین بین الاذان والاقامت حسن لأنہ وقت نوم وغفلة وکرہ فی سائر الصلوات۔ والتثویب فی الفجر حی علی الصلاح حی علی الفلاح مرتین بین الاذان والاقامت حسن لأنہ وقت نوم وغفلة کرہ فی سائر الصلوات۔ ومعناه العود إلى الإعلام وهو على حسب ما تعارفوه، وهذا تثويب أحدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة لتغير أحوال الناس، وخصوا الفجر به لما ذكرناه، والمتأخرون استحسنوه في الصلوات كلها لظهور التواني في الأمور الدينية۔ قال أبو يوسف لا أرى بأسا أن يقول المؤذن للأمير في الصلوات كلها السلام عليك
ایھا الامیر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ یرحمک اللہ، واستبعدہ محمد لأن الناس سواسیۃ فی امر الجماعۃ، وابو یوسف خصهم بذلك لزیادة اشتغالهم بأمور المسلمین کئی لا تفوتهم الجماعۃ وعلى هذا القاضی والمفتی۔ اور فجر میں تثویب کرنا یعنی اذان و اقامت کے درمیان 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہنا بہتر ہے، کیونکہ وہ سونے کا اور غفلت کا وقت ہے، اور باقی تمام نمازوں میں تثویب مکروہ ہے، اور تثویب کے معنی ہے دوبارہ اطلاع دینا، تثویب کے معنی ہے دوبارہ اطلاع دینا، اور تثویب لوگوں کے عرف کے مطابق ہے، اور یہ وہ تثویب ہے جسے عہد صحابہ کے لوگوں کے احوال بدل جانے کی وجہ سے علماء کوفہ نے ایجاد کیا ہے، اور فجر کی نماز کو اس کے ساتھ خاص کیا، اور اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی ہے۔ اور دینی امور میں سستی ظاہر ہونے کی وجہ سے متاخرین نے تمام نمازوں میں تثویب کو مستحسن قرار دیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ مؤذن تمام نمازوں میں امیر سے یوں کہے: السلام علیک ایھا الامیر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ یرحمک اللہ، لیکن امام محمد نے اسے مستبعد سمجھا ہے کیونکہ جماعت کے سلسلے میں سارے لوگ برابر ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف نے عمرہ کو اس تصویب کے ساتھ خاص کیا ہے کیونکہ وہ لوگ مسلمانوں کے معاملات میں بہت زیادہ مشغول رہتے ہیں، اس لیے ان کے حق میں تصویب مستحسن ہے تاکہ ان کی جماعت نہ فوت ہو جائے، اور اسی حکم پر قاضی اور مفتی بھی ہے۔ عزیز طلبہ کرام، تصویب تعریف اور حکم صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ تصویب کے معنی لغوی معنی ہے رجوع کرنا، واپس ہونا۔ کسی کام کو دوبارہ کرنا، اور تصویب کے اصطلاحی معنی ہے العود الی الاعلام بعد الاعلام، ایک مرتبہ اطلاع دے کر دوبارہ اطلاع دینا، ایک مرتبہ اطلاع دے کر دوبارہ اطلاع دینا، ایک مرتبہ اطلاع دے کر دوبارہ اطلاع دینا، یہ تصویب کے اصطلاحی معنی ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشی رہے کہ اصل تصویب تو وہ ہے جو فجر کی اذان میں ہے، حی علی الصلاۃ کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ سے ادا کی جاتی ہے، اور جس تصویب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنظر استحسان دیکھ کر حضرت بلال سے فرمایا تھا اجعلہ فی اذانی کا، تم اسے اپنی اذان میں داخل اور شامل کر لو، یہ تصویب عہد نبوی سے لے کر دور صحابہ کے اختتام تک جاری رہی، اور صرف فجر کی نماز میں اس کا اہتمام کیا جاتا تھا کیونکہ وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، لوگ نمازوں کے حریص اور دلدادہ تھے، اور بیداری کی حالت میں عمدن نماز میں کوتاہی کرنا تصور بھی ان کی اذیت سے ان کی ذات سے محال تھا، بیداری کی حالت میں عمدن نماز میں کوتاہی کرنا، کوتاہی کا تصور بھی ان کی ذات سے محال تھا، لیکن جیسے جیسے خیر القرون سے بعد بڑھتا گیا، لوگوں میں دینی رجحان گھٹتا اور کم ہوتا چلا گیا، اور اس قلت کا احساس سب سے پہلے علوم و فنون کے مرکزی شہر کوفہ کے علماء کو ہوا، چنانچہ ان حضرات نے لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کرنے اذان اور اقامت کے دوران 2 بار حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کلمات سے اعلام بعد الاعلام کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا۔ تصویب کے معنی ہے الاعلام بعد الاعلام۔ آسانی کے پیش نظر یہ حکم جاری کیا کہ تصویب کے لیے کوئی خاص لفظ متعین ہے، چنانچہ ان حضرات نے لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اذان اور اقامت کے دوران 2 بار حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کلمات سے
اعلام بعد الاعلام کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا، اور یہ تصویب معرض وجود میں آئی، اور یہ تصویب محدث معرض وجود میں آئی۔ چنانچہ دیگر ممالک کے علماء و ائمہ نے فقہائے کوفہ کی اس بدعت حسنہ کو سراہا، اور ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، ان کی روشنی میں اسے ہر طرح کی تائید و توثیق حاصل ہو گئی۔ پھر علماء کوفہ نے بھی اس تصویب کو غفلت اور نیند کے پیش نظر صرف فجر کی نماز کے ساتھ خاص رکھا، اور بہت زمانے تک صرف فجر ہی میں تصویب چلتی رہی، لیکن اس کے بعد پھر حالات میں تغیر پیدا ہوا، اور معاشرہ اس قدر خراب ہو گیا کہ لوگ بحالت بیداری بھی نمازوں سے کنارہ کشی اور دینی امور میں سستی کرنے لگے، جس کے پیش نظر علماء متاخرین نے تمام نمازوں میں تصویب کو مستحسن قرار دیا ہے، مستحسن قرار دے دیا، اور لوگوں کی سہولت اور آسانی کے پیش نظر یہ حکم جاری کیا کہ تصویب کے لیے کوئی خاص لفظ متعین نہیں ہے، بلکہ ہر علاقے والے اپنے یہاں کے عرفوں پر عمل کرے، اور جس لفظ سے تصویب کے معنی حاصل ہو جائے وہ اسی کو اختیار کرے اور اس سے تصویب کا کام انجام دے۔ جب متاخرین نے تصویب کو اس قدر عام کر دیا تو انہی متاخرین میں سے دوسری صدی ہجری کے نامور فقیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد رشید اور بالغ نظر قاضی حضرت امام ابو یوسف نے عمراء اور قاضی و مفتیوں کے لیے بھی تصویب کا دروازہ کھول دیا، اور یہ حکم جاری فرمایا کہ اگر مؤذن ہر نماز میں ان حضرات کے سامنے آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی کلمات کہے تو میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ حضرات مسلمانوں کے مسائل و معاملات میں اس قدر منہمک اور مشغول رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کبھی اس میں الجھ کر ان کی جماعت فوت ہو جائے، لہذا ان کے حق میں بھی تصویب کی ضرورت ہے، اس لیے میرے نزدیک ان کے لیے تصویب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن امام محمد نے اسے خارج از امکان قرار دیتے ہوئے یوں فرمایا کہ بھائی جماعت اور نماز دین کا کام اور اس کام میں سب لوگ برابر ہے۔ امام محمد نے اسے خارج از امکان قرار دیتے ہوئے یوں فرمایا کہ بھائی جماعت اور نماز دین کا کام ہے اور اس کام میں سب لوگ برابر ہے، لہذا عمراء اور قضات وغیرہ کے لیے الگ سے تصویب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب فتح القدیر علامہ ابن حمام نے لکھا ہے کہ اذان کے بعد 20 آیت پڑھنے کے بعد ٹھہرنے کے بعد تصویب کرے، اس کے بعد پھر 20 آیت پڑھنے کی مقدار ٹھہرے اور پھر اقامت کہے۔ وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ يجلس في المغرب أيضا جلسة خفيفة لأنه لا بد من الفصل إذ الوصل مكروه ولا يقع الفصل بالسكينة لوجودها بين كلمات الأذان فيفصل بالجلسة كما بين الخطبتين، ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن التأخير مكروه فيكتفي بأدنى الفضل احترازا عنه، والمكان في مسألتنا مختلف، وكذا نغمة فيقع الفصل بالسكتة ولا كذلك الخطبة، وقال الشافعي يفصل بين الركعتين اعتبارا بسائر الصلوات والفرق قد ذكرناه۔ قال يعقوب رحمه الله تعالى رأيت أبا حنيفة يؤذن في المغرب ويقيم ولا يجلس بين الأذان والإقامة، وهذا يفيد ما قلنا وأن المستحب كون المؤذن غالبا بالسنة لقوله عليه السلام ويؤذن لكم خياركم، اور مؤذن اذان اور اقامت کے درمیان بیٹھ جائے سوائے مغرب کے، اور یہ حکم حضرت امام ابو حنیفہ کے یہاں ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ مغرب میں بھی تھوڑا سا بیٹھ جائے کیونکہ فصل ضروری ہے اور وصل مکروہ ہے، اور سکتہ کرنے سے فصل نہیں ہوتا کیونکہ سکتہ تو کلمات اذان کے مابین بھی پایا جاتا ہے۔
لہذا بیٹھ کر فصل کرے جیسے دونوں خطبوں کے درمیان ہوتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ مغرب میں تاخیر کرنا مکروہ ہے، لہذا تاخیر سے بچتے ہوئے معمولی سے فصل پر اکتفا کر لے، اور ہمارے مسئلے میں مکان اور آواز دونوں مختلف ہے، لہذا سکتہ سے فصل ہو جائے گا جبکہ خطبہ ایسا نہیں۔ ہمارے مسئلے میں مکان اور آواز دونوں وَكَذَا النَّغْمَةُ ہمارے مسئلے میں مکان اور آواز دونوں مختلف ہے، لہذا سکتے سے فصل ہو جائے گا جبکہ خطبہ ایسا نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ دوسری نمازوں پر قیاس کرتے ہوئے 2 رکعتوں سے فصل کرے، اور فرق ہم بیان کر چکے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں، یعقوب یعنی امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا کہ وہ مغرب میں اذان و اقامت کہتے تھے اور اذان و اقامت کے درمیان بیٹھتے نہیں تھے۔ یہ قول ہمارے قول کی تائید کرتا ہے اور اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ مؤذن کا عالم بالسنہ ہونا مستحب ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہارے لیے تم میں کا بہترین شخص اذان دے۔ اذان اور اقامت کے درمیان بیٹھنے کا مسئلہ۔ عزیز طلبہ کرام، صورت مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امام صاحب کے یہاں مغرب کے علاوہ تمام نمازوں میں اذان اور اقامت کے مابین وقفہ اور فصل کرنا مسنون ہے، اور یہ فصل نمازوں کے ذریعے ہو تو بہتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ، یعنی ہر اذان و اقامت کے مابین نماز ہے، اور اس نماز سے سنن اور نوافل مراد ہے۔ چنانچہ وہ نماز میں جن میں فرض سے پہلے سنت پڑھی جاتی ہے، ان نمازوں میں تو انہی سنن سے فصل کرنا اولا ہے، جیسے فجر، ظہر اور عصر اور عشاء میں، اور چونکہ مغرب کے نماز میں سنت نہیں پڑھی جاتی اور مغرب میں تاخیر کرنا بھی مکروہ ہے، اس لیے مغرب میں حضرت امام صاحب کے یہاں بہت معمولی فصل ہوگا، جبکہ حضرات صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ اور نمازوں کی طرح مغرب بھی بیٹھ کر فصل کیا جائے گا، مغرب میں بھی بیٹھ کر فصل کیا جائے گا۔ البتہ یہ فصل معمولی ہوگا، لیکن فصل بالجلسہ ہوگا، ضرور فصل بالجلسہ ضرور ہوگا، جیسے 2 خطبوں کے درمیان فصل بالجماعہ بیٹھ کر فصل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اذان و اقامت میں وصل کرنا تو مکروہ ہے، اور سکتے سے بچنے کے لیے فصل نہیں ہوگا، کیونکہ سکتہ تو کلمات اذان میں بھی پایا جاتا ہے، اس لیے اصل کی کراہت سے بچنے کے لیے فصل کیا جائے گا، ورنہ ہر چند کے وہ خفیف ہے، اس لیے اصل کی کراہت سے بچنے کے لیے فصل کیا جائے گا، ہر چند کے وہ خفیف ہیں۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں تاخیر کرنا مکروہ ہے، اور یہ بات طے ہے کہ جلسہ کرنے سے تاخیر ہوگی، اس لیے تاخیر سے بچتے ہوئے معمولی سا فصل کر لے، اور یہ معمولی فصل چونکہ سکتے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، لہذا اسی سکتے پر اکتفا کر لیا جائے گا۔ والمکان فی مسئلتنا، صاحبین نے مسئلہ فصل کو خطبے کے فصل پر قیاس کیا تھا، یہاں سے اسی قیاس کی تردید کی جا رہی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مسئلہ اذان و اقامت والے فصل کو خطبے والے فصل پر قیاس کرنا درست نہیں۔ صاحبین نے مسئلہ فصل کو خطبے کے فصل پر قیاس کیا تھا، یہاں سے اسی قیاس کی تردید کی جا رہی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اذان و اقامت والے فصل کو خطبے والے فصل پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اذان و اقامت میں مؤذن کی جگہ بھی الگ ہوتی ہے، آواز بھی الگ ہوتی ہے، اور اذان وغیرہ کہنے کی حیت بھی الگ ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف خطبوں میں دونوں خطبوں کی جگہ بھی ایک ہوتی ہے، خطیب کی حیت بھی ایک ہوتی ہے، اور تقریباً خطیب کی آواز کا زیر و بم بھی یکساں ہی ہوتا ہے، یکساں ہی رہتا ہے۔ لہذا جب ان دونوں میں اتنا واضح فرق ہے تو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا کیسے درست ہوگا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ صحت قیاس کے لیے مقیس اور مقیس علیہ میں مطابقت ضروری ہے؟ وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دیگر نمازوں میں اذان و اقامت کے مابین نماز سے فصل کیا جاتا ہے، اسی طرح مغرب میں بھی 2 رکعت نماز پڑھ کر کے فصل کیا جائے گا، مگر ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ حضرت والا مغرب کی نماز کو دیگر نمازوں پر قیاس کرنا درست نہیں ہے،
کیونکہ دیگر نمازوں میں تاخیر سے کوئی اثر نہیں ہوتا، جبکہ مغرب کی نماز میں تاخیر سے کراہت پیدا ہو جاتی ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ نے والفرق ما ذکرناہ سے اسی فرق کو واضح کیا ہے۔ صاحب ہدایہ نے والفرق ما ذکرناہ سے اسی فرق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قال یعقوب امام ابی یوسف کا نام، یعقوب امام ابو یوسف کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ یعقوب امام ابو یوسف کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام کو مغرب کی اذان دیتے ہوئے دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ آپ اذان کے فوراً بعد اقامت میں مشغول ہو جاتے تھے اور فصل بالجلسہ نہیں کرتے تھے۔ امام ابو یوسف کے اس بیان سے جہاں ایک طرف مسلک امام علی مقام کی تائید ہوتی ہے، وہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اذان دینے والا شرع کا پابند ہو اور قرآن و حدیث کے مسائل و معلومات سے اچھی طرح واقف ہو، اور قرآن و حدیث کے مسائل و معلومات سے اچھی طرح واقف بھی ہو۔ اس کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے، وَيُؤَذِّنُ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.